میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ایک ایسی آیت اتری ہے کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی پر نہیں اتری، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، تمام شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، آگ گری۔ پروردگار عالم نے، میرے کریم رب نے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم کھا کر فرمایا جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، میں اس چیز میں برکت ڈالوں گا ہی ڈالوں گا۔ اس چیز میں برکت ہوگی جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھا کرے۔ ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، پیچھے صحابی تھے، آگے آگے میرے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اپنی اپنی اونٹنیوں پر صحابی جا رہے ہیں۔ حضور کی اونٹنی سفر کر رہی تھی، جاتے جاتے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ذرا پھسل گئی، ادھر سے اونٹنی پھسلی، پیچھے سے صحابی نے دیکھتے ہی کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو، شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر یہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے بڑی کوئی قوت والا کام کر دیا ہے۔ صحابی یہ نہ کہو کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو، بلکہ جب شیطان تم پر حملہ کرے تو فوراً ہی پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہوتا دکھائی دیتا ہے، مکھی کی طرح ذلیل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس کام میں برکت نہیں ہوتی، وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ فرعون نے ایک مکان بنایا تھا جس کے بیرونی دروازے پر فرعون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تھی۔ اب جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا کہ دنیا میں صرف میں ہی خدا ہوں، مجھ سے بڑا خدا اور کوئی نہیں ہے، جب اس لعین نے خدائی دعویٰ کیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے حق میں بد دعا کی یا باری تعالیٰ اس منحوس کو ہلاک ہی کر دے، مالک تو نے اس منحوس کو، اس کافر کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ آواز آئی میرے موسیٰ یہ ہے تو اس قابل کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، لیکن میرے موسیٰ وہ دیکھو اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی پڑی ہے، فرعون کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فرعون کے گھر میں آج تک عذاب نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں تو عذاب نہ بھیجا لیکن گھر سے نکال کر دریا میں غرق کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک پرانے قبرستان سے ہوا، ایک قبر کے اندر نظر ڈالی، نگاہ ڈالی، آپ نے دیکھا کہ ایک مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے، پکار کے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خیر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد کچھ دیر بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ مردہ جو عذاب سے چیخ رہا تھا، پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، جس کی قبر جہنم کا ایندھن بنی ہوئی تھی، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اب یہ مردہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے، اب اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر پھول کھلے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے، اب یہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حیران کن منظر دیکھا تو عرض کیو میرے کریم رب وجہ کیا ہے؟
تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اب تھوڑی دیر بعد یہ بندہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہی گنہگار جنت میں گھوم پھر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ مولا آخر اس نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تو نے اتنی جلدی اس کو بخش دیا ہے؟ آواز آئی میرے عیسیٰ، وجہ اصل میں یہ ہے، یہ شخص جو پہلے عذاب میں مبتلا تھا اب جنت میں ٹہل رہا ہے، دراصل یہ دنیا میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے آیا تھا، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بچے کی ماں نے، اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مکتب میں بھیجا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مکتب میں بھیجا ہے، استاد نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بچے کو پڑھائی ہے، میرا نام پڑھایا ہے۔ عیسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں میرا نام لے اور میں بچے کے باپ کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اے میرے عیسیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے، بیٹے کے منہ سے نکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے میں نے باپ کی بخشش فرما دی، میں نے باپ کی مغفرت فرما دی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو مالک اتنا خوش ہوتا ہے، میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بچے کے باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب بچہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے، مجھے بتاؤ پھر میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ حضرت بشر حافی یہ ایک شرابی تھے، شراب پیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے جو شراب پیتا ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، وہ گنہگار بھی ہوتا ہے، وہ بدکار بھی ہوتا ہے، وہ سیاہکار بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی شروع میں شراب پیا کرتے تھے، ایک دن شراب پی کر شراب کے نشے میں لت پت ہو کر کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اچانک آپ کی نظر زمین پر پڑی، آپ نے دیکھا گندی کیچڑ کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیچڑ کے اوپر پڑا کاغذ دیکھ کر حضرت بشر حافی کہنے لگے، اے مقدس کاغذ، یہ کیچڑ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تو میرے جیسے بدکاروں کی جگہ ہے، یہ کیچڑ تیری جگہ نہیں ہے، یہ تو میرے جیسے شرابیوں کی جگہ ہے۔ حضرت بشر حافی نے اس کاغذ کو اٹھایا، کاغذ کو اٹھا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چوما، چومنے کے بعد اس کاغذ کو خوشبو لگائی، عطر لگایا، اس مقدس کاغذ کو پاک جگہ پر رکھا۔ یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حضرت بشر حافی رات کو سوئے، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، بشر حافی تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، تو نے میرے نام کو کیچڑ سے اٹھا کر، ناپاک جگہ سے اٹھا کر پاک جگہ پہ رکھا ہے۔ بشر حافی سن، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے، اب اگر میں تیرے نام کو دنیا و آخرت میں خوشبودار نہ بناؤں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ پھر حضرت بشر حافی وقت کے ولی بنے، مرد کلندر بنے، اللہ کے محبوب بنے۔ بشر حافی کے نام کو میرے اللہ نے اتنا خوشبودار بنایا کہ آپ جس راستے پر جاتے تھے جانور اس راستے پر گوبر نہیں کرتے تھے۔ صدقہ کس کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ برکت کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ جوانو، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، جب بسم اللہ پڑھو گے آسان ہو جائے۔